بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واچڈیے سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے. میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے، یہ آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے جو کہ کراچی سٹی اسکول لانڈی سے ہمیں جو ہے ریسورسز بھیجے گئے ہیں، اور یہ آکسفورڈ کا سلیبس ہے جس کو ہم ابھی سولو کرنے جا رہے ہیں. 7ویں کلاس کی جو کتاب ہے سورج مکھی آکسفورڈ کی، اس میں سے جو ہے یہ ورک شیٹ ہے جس کو ہم سولو کرنے جا رہے ہیں. اور سوال نمبر 8 ہے جی. کچھ الفاظ کے اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں. درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. اچھا، میں پہلے آپ کو یہ سیکوینس سمجھا لوں، پہلے آپ کو یہ سسٹم سمجھا لوں کہ یہ ہے کیا، اس کے پیچھے ٹیکنیک یا اس کے پیچھے لاجک یا اس کے پیچھے اصطلاح کون سی استعمال ہوئی ہے. پہلے میں آپ کو یہ سمجھا لوں، پھر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ کرنا کیسے ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ پہلے پوائنٹ پہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اعراب کیا ہوتا ہے. اعراب کا لفظ جو ہے مورب سے نکلا ہے. مورب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینے والا. مورب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مورب لکھا کیسے جائے گا؟ میم عین رے را با یا رے بے لکھ لیں چونکہ عربی کا لفظ ہے نا. مورب سے نکلا ہے اعراب. مورب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بدل دے، اسے اعراب کہتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی آپ جو ہے وہ ابھی ہم اس کو آگے کریں گے نا، تو تمام آکسفورڈ کے ٹیچرز یہ بات جو ہے وہ اور میرے بالخصوص جو میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں اور ریگولر ٹیچرز ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ جان سکتے ہیں، وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کو پرکھ سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. چاہے وہ آفاق کا سلیبس پڑھاتے ہیں، چاہے وہ طفلی کا سلیبس پڑھاتے ہیں، چاہے وہ لورل کا سلیبس پڑھاتے ہیں، چاہے وہ منہاج کا سلیبس پڑھاتے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ پیراماؤنٹ کا سلیبس پڑھاتے ہیں. یہ چیز ان سب کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے. جو میں ٹیکنیک آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو میں آپ کو یہاں پہ اس کے ذریعے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی سٹی اسکول لانڈی کا. سٹی اسکول والوں نے جو ہے نا وہ ہمیں یہ ریسورسز جو ہے نا مہیا کیا، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ جن کا یہ کوسچن تھا اور وہ کسی وجہ سے مجھے کوسچن نہیں بھیج سکے، کسی وجہ سے مجھے یہ سوال نہیں بھیج سکے، ان تمام لوگوں کا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے سٹی اسکول والوں کی محنت کے ذریعے سے ان کو بھی جواب مل جائے گا، اور ان کا بھی جو ہے نا وہ اس سے بھلا ہو جائے گا، اور ان کا بھی اس سے جو ہے وہ بہتری آ جائے گی ان کے لیکچرنگ میتھڈالوجی کے اندر. تو ٹرمینالوجی کیا ہے؟ ٹرمینالوجی یہ ہے کہ اعراب کا لفظ مورب سے نکلا ہے. مورب کا مطلب ہوتا ہے بدلنے والا، اور اعراب کیا کرتا ہے؟ نہ صرف اس کے بولنے کا، اس کے صوتی فینک کے انداز کو بدل دیتا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس کا معنی بھی بدل دیتا ہے. یاد رہے گا جی؟ یہاں پہ اتنی بات یاد رہے گی آپ کو کہ اعراب کیا ہوتا ہے، کہ بیسیکلی یہ وہ پنکچویشن ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں وہاں پہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. سیم ایز جب آپ اعراب جو ہے وہ عربک کے لفظ کے اوپر جو ہے وہ، یا اردو کے اندر جب اعراب کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے یہ بیسیکلی عربک ٹرمینالوجی ہے، عربی زبان سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، ہم نے ڈیریویٹ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ اقتباس کیا ہوا ہے اردو کے اندر. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے حساب سے پارڈن می، اس کے حساب سے جب ہم لفظ کے اعراب بدلیں گے، لفظ کی پنکچویشن یا لفظ کے اوپر جو رموز و اوقاف ہے وہ بدلیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کے معنی بدل جائیں گے اور اس کا بولنے کا انداز بھی بدل جائے گا. یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اور میری اس کے اوپر جو ہے وہ انگلش گرو اور انگلش ٹیچر کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس کے اندر رموز و اوقاف کی ایک ویڈیو ہے، وہ اردو کے اندر وہاں پر موجود ہے، دستیاب ہے، اردو میں بڑی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے. اس کے اندر بھی اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسی چیز کو وہاں پر جو ہے وہ تفصیل سے بتایا گیا ہے. آپ وہاں پہ اس کو بھی مزید جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے اس کو بھی مزید جان سکتے ہیں اور مزید پرکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پہلے لفظ بولوں گا، لفظ کی جمع الفاظ ہوگا، پھر ہم اس کا معنی جو ہے نا وہ بولیں گے، اور پھر ہم اس کے جملے بنائیں گے. لفظ ہے عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہماری کائنات ہے نا، یہ جو کرۂ ارضی ہے، زمین ہے، اور
یہ سارے کا سارا اس کو ہم کہتے ہیں عالم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات. عالم مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جب ہم اس کے اعراب بدل کے اس کو ہم بنا دیں گے عالم، جب ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ عالم، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ عالم کا لفظ جو ہے وہ علم سے نکلے گا اور اس کا معنی ہو جائے گا جاننے والا. ٹھیک ہے. یعنی ایک لفظ جو ہے وہ معلم سے نکلا ہے اور ایک لفظ جو ہے وہ ایک لفظ معلم سے نکلا ہے نا، معلم سے، اور ایک لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ علم سے نکلا ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اسی طرح جو ہے نا وہ ایک کا مقصد، ایک کا مطلب ہوگا کائنات ارضی، یعنی یہ عالم تو عالم ناسوت ہے. یہ عالم تو عالم ناسوت ہے اور وہ اتنا عظیم عالم ہے کہ اتنا عظیم عالم ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. عالم کا مطلب ہوتا ہے کائنات. عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات. یعنی یہ عالم ناسوت ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ مٹ جانے والا عالم ہے. یہ کائنات ارضی جو ہے یہ مٹنے والا عالم ہے، یعنی مٹ جانے والا ہے. اور موت العالم و موت العالم، یہ ایک جملہ میں لکھواتا ہوتا ہوں جب میں عربک آپ کو یا اسلامک سٹڈیز پڑھا رہا ہوتا ہوں. موت کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، العالم علم والے کا، موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ پوری کائنات کی موت ہوتی ہے، پوری دنیا کی موت ہوتی ہے، پوری دنیا کی موت ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے، یعنی ایک معلم، ایک پڑھے لکھے انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ ایک پوری دنیا کی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جملہ لکھوایا جاتا ہے جو عربک کے اندر جو ہے نا وہ بالخصوص مدارس کے اندر بھی، اور جو عربک پڑھاتے ہوتے ہیں عربک کے اندر بھی یہ جملہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس جملے کے جو ہے نا وہ کے اندر عالم اور عالم دونوں کا جو ہے نا وہ معنی آ جاتا ہے. ویسے ایک عالم جو ہوتا ہے نا، یعنی جس کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کائنات یا دنیا، اور عالم کا مطلب ہے جاننے والا، مولانا، معلم، یہ سارے جو ہے نا وہ اس سے مراد ہیں. پہلا لفظ ہے جی جلانا اور دوسرا لفظ ہے جلانا. یعنی اس پہلی جو ہے وہ بحث کے بعد ہم دوسری بحث پہ آ گئے ہیں. پہلا لفظ ہے، یہ لفظ بحث نہیں ہوتا، اس کو بھی اردو میں درست کر لیں. جو ہے نا آکسفورڈ کے جو ہے وہ ٹیچرز خاص طور پہ، اور باقی ٹیچرز بھی، چونکہ ابھی میں آکسفورڈ کے ٹیچرز کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جلانا کا مطلب ہوتا ہے برن، جلا دینا، ٹو برن، کسی چیز کو جلا دینا، آگ لگا دینا. اور جلانا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کر دینا. جلانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ کر دینا. جلا دینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے چولہے میں آگ جلائی، اور جلا دینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ کر دینا. جلا بخشی، ہم اس سے جو ہے نا وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے جلا ملتی ہے، یعنی نئی زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے جی، جلا ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے. جلانا اور جلانا دونوں مصدر ہے نا اس وقت. نون الف نا آپ کو یاد ہوگا اردو کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ مصدر بنانے کے لیے جو ہے نا آخر میں نا لگانا ضروری ہوتا ہے، تب وہ مصدر بنتا ہے. مصدر کا لفظی معنی یا لفظی مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. لفظی مطلب کیا ہوتا ہے مصدر کا؟ نکلنے کی جگہ. لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ، جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں نا. جیسے اب جلانا ہے نا، نون الف نا آ گیا ہے، تو نون الف نا کو جب آپ بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے جو ہے وہ آگے آپ جتنے لفظ بنائیں گے، جیسے جلاؤ، جلایا، جلاتے، جلائی، یہ سارے کے سارے لفظ جو آپ بنا رہے ہیں یہ مصدر سے نکل رہے ہیں. یہ سارے کے سارے لفظ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ مصدر سے نکل رہے ہیں، اور ان سے آگے آپ الفاظ بناتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا الٹ کیا استعمال ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا الٹ استعمال ہوتا ہے مورد. مورد کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانے کی جگہ. کبھی آپ آگے جب مصدر اور جو ہے وہ مصدر کے بعد پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، اور ایزیلی آپ کو جو ہے نا وہ اس کی سمجھ آ جائے گی. میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ اسکول جا رہے ہیں نا، تو گھر ہے مصدر، نکلنے کی جگہ نہیں، سوری، آپ نکل رہے ہیں نا گھر سے، تو آپ اسکول جا رہے ہیں، تو اسکول ہے جو ہے آپ کا
اس وقت جو ہے نا آپ کا گھر جو ہے وہ، ہاں گھر آپ کا جو ہے نا اس وقت نکلنے کی جگہ ہے، یعنی گھر سے آپ نکل رہے ہیں اور اسکول کو جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ اسکول جب پہنچتے ہیں تو اسکول مورد ہے، داخل ہونے کی جگہ، واپس پہنچنے کی جگہ، لیکن جب آپ الٹ کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، تو اسکول آپ کا مصدر ہو جائے گا، یعنی نکلنے کی جگہ ہو جائے گا، اور گھر آپ کا مورد ہو جائے گا، واپس لوٹنے کی جگہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے پراپر سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے جی ملک اور ملک۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے جو آپ، ایک ملک ہوتا ہے نا، ایک کنٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی ملک کا نام جیسے آپ کہتے ہیں، اور ملک کا مطلب بادشاہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا، اور جو ملک ہے، ملک کا مطلب ہوتا ہے دان کر دینا، دے دینا، عطا کر دینا، پہنچا دینا۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا، آپ جب ایصال ثواب کرتے ہوتے ہیں نا، جب آپ ایصال ثواب کرتے ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی کسی جگہ پہ کرتے ہیں، آپ نے سورہ یاسین پڑھی یا قرآن پاک پڑھا، تو آپ کہتے ہیں جی میں 10 مرتبہ سورہ یاسین اور 300 مرتبہ جو میں نے صحیح درود پاک پڑھا ہے یا صحیح قرآن پاک پڑھا ہے، وہ میں آپ کے ملک کرتا ہوں، آپ کو پہنچا دیتا ہوں، آپ کو عطا کرتا ہوں، تاکہ آپ وہ جو ہے اس روح کے لیے میری طرف سے بھی ایصال ثواب کر دیں۔ اور ملک پاکستان بہت عظیم ملک ہے جی، ٹھیک ہے۔ میں نے 2 مرتبہ سورہ یاسین جو ہے اپنے دوست کو ملک کی، تاکہ وہ اپنے والد کو کے لیے فاتحہ خوانی میں جمع کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے لفظ ہے جی دکھانا اور دکھانا۔ لفظ دکھانا جو ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، یہ دکھنا سے ہے، دکھنا مصدر سے ہے، دکھ اسی سے نکلا ہے۔ دکھانا کا مطلب تکلیف دینا، اور دکھانا کا لفظ جو ہے وہ دکھنا سے ہے، دکھائی دینا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا دل دکھانا بری بات ہے، کسی کا دل دکھانا بری بات ہے۔ اور جو ہے کپڑے کی دکان پہ تاجر نے جو ہے وہ خواتین کو کپڑا دکھانا شروع کیا، کپڑے کی دکان پہ تاجر نے خواتین کو کپڑا دکھانا شروع کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر، اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں بارے دیگر جو ہے وہ سٹی سکول، کراچی سٹی سکول لانڈھی کا میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آکسفورڈ کے ریسورسز ہمیں بھیجے، اور یہ سورج مکھی کی 7ویں کتاب کا جو ڈائلما ہے، یہ جو ورک شیٹ ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا وہ مکمل کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ سب اس سے جو ہے وہ، باقی ٹیچرز بھی، ضروری نہیں ہے کہ وہ آکسفورڈ پڑھاتے ہیں، جو نہیں بھی پڑھاتے وہ بھی اس کو یاد کریں گے اور اپنی لیکچرنگ سٹوری میں ایڈ کر لیں گے، تو کیا ہوگا، بچوں کو نیا نالج ملے گا اور زیادہ اچھا جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔